اسماعیل ہانیہ کی تہران میں اسیسینیشن کے حوالے سے نیو یارک ٹائمز میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس نے سب کی آنکھیں کھول کے رکھ دی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی حیران کن رپورٹ ہے جو موساد کی خفیہ کارروائیوں کے بارے میں بیان کرتی ہے کہ کس طرح موساد نے اس کووڈ آپریشن میں اسماعیل ہانیہ کو ٹارگٹ کیا ہے، اور وہ بھی تہران میں، ایران کے کیپٹل کے اندر، وہ علاقہ جو ایران کی سیکیورٹی فورسز سے بھرا پڑا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ موساد نے کیا طریقہ استعمال کیا ہے اور کس طرح اسماعیل ہانیہ کو نشانہ بنایا ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ابتدائی رپورٹس کے مطابق پوری دنیا کا میڈیا یہ رپورٹ کر رہا تھا کہ جو اٹیک ہوا تھا اس بلڈنگ میں جہاں پہ دوسرے وار ویٹرنز اور اسماعیل ہانیہ موجود تھے، وہ ایک میزائل اٹیک تھا، ایک ڈرون اٹیک تھا، یعنی ایک فورن میزائل تھا جس نے ایران کی پوری ایئر سپیس کو چکما دیا اور ایران کے اندر ڈیپلی پینیٹریٹ کیا۔ اور بہت سے سوال اس وقت اٹھ گئے تھے ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے حوالے سے کہ اسرائیل نے اتنا دور ہونے کے باوجود اور ایران کی اتنی زیادہ ڈیپتھ ہونے کے باوجود کس طرح پینیٹریٹ کیا ہے ان کے کیپٹل میں۔ تو پوری دنیا کے میڈیا پر ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے حوالے سے سخت تنقید ہو رہی تھی۔ تو اب جو خبریں آ رہی ہیں ان سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم کمپرومائز نہیں ہوا تھا۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم کمپرومائز نہیں ہوا تھا، بلکہ اندر یہ ایک سیکیورٹی لیبس تھا جس کو انہوں نے ایکسپلائٹ کیا اسرائیلیز نے اور اسماعیل ہانیہ کو نشانہ بنایا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسا سیکیورٹی لیبس تھا جس نے اسماعیل ہانیہ کی جان لے لی، اور وہ کیسا حملہ تھا، کس نوعیت کا حملہ تھا۔ تو یہ ساری ڈیٹیلز بہت ہی حیران کن اور افسوسناک ہیں، اور اینڈ پر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہ ایک دوسرے طریقے سے ایران کی جو پوری سیکیورٹی اور ڈیفنس سسٹمز ہیں اس پر سوالیہ نشان اٹھاتی ہیں۔ پہلے تو ہم نے سوالیہ نشان اٹھایا تھا ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم پر، لیکن اب جو خبر آئی ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہ وہ بلڈنگ تھی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اسماعیل ہانیہ اور دوسرے وار ویٹرنز موجود تھے۔ مسعود پزشکن کی جو انوگریشن سرمنی تھی پریزیڈنشل، اس کی تقریب میں وہ آئے ہوئے تھے یہ سب، اور وہ شرکت کر رہے تھے، اور یہ اسپیشل مہمان تھے ایران کے سپریم لیڈر کے، اور سپریم لیڈر کے ارد گرد جو سیکیورٹی اپریٹس ہے وہ سارا IRGC کنٹرول کرتی ہے، پاسداران انقلاب، جس کو امریکہ ایک دہشت گرد تنظیم کہتا ہے۔ اور پاسداران انقلاب ہی وہی تنظیم ہے جو کہ ایران کے ایکسس آف ریزسٹنس کو کنٹرول کرتی ہے، اور یہ ایران کی جو ریگولر آرمی ہے اس سے ہٹ کر ہے۔ تو ان کے انڈر تھی اس کی یہ ساری ذمہ داری اس کمپلیکس کی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق اسماعیل ہانیہ جس کمرے میں سٹے کر رہے تھے وہاں پر تقریباً 2 ماہ پہلے سے ہی دھماکہ خیز مواد کو نصب کر دیا گیا تھا۔ یہ ایک لارج کمپاؤنڈ ہے جس کو نشاط کہا جاتا ہے۔ یہ ناردرن تہران کا ایک بیزی اور ہائی اینڈ ایریا ہے، اور جتنے بھی مہمانوں کو ٹھہرایا جاتا ہے ان بلڈنگز میں جو ایران کی حکومت کے اسپیشل گیسٹ ہوتے ہیں، ان سب کی ذمہ داری IRGC کی ہوتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ دھماکہ خیز مواد اس کمرے میں تقریباً 2 ماہ پہلے ہی رکھ دیا گیا تھا اور اس کو ریموٹلی کنٹرول کیا گیا ہے، اور رپورٹس کے مطابق اسرائیلی انٹیلیجنس موساد نے یہاں پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی استعمال کیا ہے۔ دور بیٹھے بیٹھے انہوں نے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اس دھماکہ خیز مواد کو اڑایا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کنفرمیشن حاصل کی کہ اسماعیل ہانیہ اسی کمرے میں موجود ہیں۔ جب انہیں کنفرم ہو گیا کہ یہ وہیں پر ٹھہرے ہوئے ہیں تو انہوں نے دھماکہ خیز مواد کو اڑا دیا ایک ریموٹ کنٹرول کے ذریعے۔ اس کی وجہ سے وہ جو پوری بلڈنگ تھی، پورا کمپاؤنڈ ہل کر رہ گیا اور بہت سی کھڑکیوں کو نقصان پہنچا۔ آس پاس کے 1-2 کمرے تباہ ہو گئے، اور ساتھ والے کمرے میں جو گارڈ تھا وہ بھی مارا گیا۔ نیو یارک ٹائمز نے اس بلڈنگ کی تصویر شائع کی ہے، اور اس کے نقصان کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے ایکسپرٹس کے مطابق کہ یہ نصب کیے ہوئے دھماکہ خیز مواد سے ہی ایسا نقصان ہوتا ہے۔ اسماعیل ہانیہ کی بات کریں تو وہ زیادہ تر قطر میں موجود ہوتے تھے سیز فائر ٹاکس کے حوالے سے، اور قطر نے بھی مذمت کی تھی ان کی اسیسینیشن کی کہ آپ اگر کسی سے مذاکرات کر رہے ہو تو اس کو کیسے ٹارگٹ کر سکتے ہو، اس صورتحال میں کس طرح بات چیت آگے بڑھے گی۔ تو قطر میں انہوں نے اسماعیل ہانیہ کو ٹارگٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن انہوں نے تہران کو چوز کیا اسماعیل ہانیہ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے۔ اور اس سے پہلے موساد کے پاس کنفرمڈ انٹیلیجنس رپورٹس تھیں کہ وہ جب بھی ایران میں آتے ہیں اسی کمپاؤنڈ میں ٹھہرتے ہیں،
اور یقیناً یہاں پر ایران کے سیکیورٹی اپریٹس کو کمپرومائز کیا گیا ہے، وہ بری طرح سے بریچ ہوا ہے، اور کوئی اندر کا بندہ تھا جس نے یہ بتایا 2 ماہ پہلے ہی کہ اسماعیل ہنیہ اس کمرے میں ہی ٹھہرتے ہیں اور آگے آنے والے دنوں میں بھی یہیں پر ٹھہریں گے۔ اور یہ بھی بہت سے سوالیہ نشان اٹھاتی ہے ان کی ٹیکٹکس پر، یہ میں اسماعیل ہنیہ کی بات کر رہا ہوں، اور ایران کے جو پورا سیکیورٹی سسٹم ہے، جو IRGC، جو ان کا پورا ایک آپریشنز ہیں، کہ انہوں نے کیوں نہیں اس بات کو ذہن میں رکھا کہ اسماعیل ہنیہ ایک ٹاپ ٹارگٹ ہیں اور ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ ڈیفرنٹ لوکیشنز پر ان کو سٹے کرواتے، لیکن رپورٹ کے مطابق وہ زیادہ تر اسی کمپاؤنڈ میں، اسی جگہ پر، اسی کمرے میں ٹھہرتے تھے، اس اسپیسیفک کمرے میں نہ بھی، لیکن زیادہ تر اسی کمپاؤنڈ میں وہ ٹھہرا کرتے تھے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے اس حملے کو ڈینائی کیا تھا کہ ہم نے کوئی میزائل یا کوئی ڈرون ایران کی طرف نہیں داغا، یعنی انہوں نے اس کوورٹ آپریشن کو پہلے سے ہی پلان کر لیا تھا، اور صرف بٹن دبانے کی دیر تھی اور اسماعیل ہنیہ کی پریزنس کی دیر تھی، ان کی کنفرمیشن کی کہ اسی جگہ پر وہ موجود ہیں۔ اور اسی لیے پروبیبلی اسرائیل نے کہا کہ ہم نے کوئی میزائل یا کوئی ڈرون سٹرائک نہیں کی ایران کے اندر۔ سب سے پہلے ایرانینز کا شک اسرائیل کی اسی ٹیکٹک کی طرف گیا تھا جس میں وہ اپنے میزائل اور ڈرونز کا استعمال کرتے ہیں، جس طرح وہ ایران کے انہوں نے ملٹیپل نیوکلیئر سائنٹسٹ کو بھی نشانہ بنایا ہوا ہے، اور تھوڑے دن پہلے بھی انہوں نے اصفہان کے قریب ایک ایئر بیس کو نشانہ بنایا تھا۔ اب اصفہان میں ایئر بیس کو نشانہ بنانا ایک چیز ہے، لیکن تہران کے اندر جب پریزیڈنشل انوگریشن سرمنی ہو رہی ہے، وہاں پر آپ ان کے مہمانوں کی بلڈنگ کو ٹارگٹ کرتے ہو اتنے سوفسٹیکیٹڈ انداز میں، اور ایران کا پورا ایئر ڈیفنس سسٹم اس کو مات دیتے ہوئے، یہ ایک بہت حیران کن بات تھی۔ اور اب نیو یارک ٹائمز کی سٹوری کے بعد پتہ لگ رہا ہے، یہ ساری تصویر کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ اصل میں اٹیک کیا کس طرح گیا تھا۔ ایران کی ایئر سپیس کمپرومائز نہیں ہوئی تھی، بلکہ انٹرنل سیکیورٹی کمپرومائز ہوئی تھی۔ اور یہاں پر جو سب سے بڑا سوالیہ نشان اٹھتا ہے کہ 2 مہینے پہلے کس طرح اس دھماکہ خیز مواد کو نصب کیا گیا اس اسپیسیفک کمرے کے اندر، وہ علاقہ جو IRGC کے کنٹرول میں ہے۔ اور موسٹ پروبیبلی یہ کچھ اندر کے لوگ تھے جنہوں نے موساد کے ساتھ اس کارروائی کو کیا ہے، اور زیادہ چانسز یہی ہیں کہ جب اس بلڈنگ میں زیادہ ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی تھی، جب وہ خالی تھی یا اس پر نظریں اتنی زیادہ نہیں تھیں، تب اس دھماکہ خیز مواد کو نصب کیا گیا 2 ماہ پہلے۔ اور اوبویسلی اس وقت جو پورا سیکیورٹی اپریٹس تھا اس نے اس پر دھیان نہیں دیا، اور ٹائم آنے پر اس دھماکہ خیز مواد کو اڑایا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ ایران کی جو ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی فورسز ہیں وہ اس کو انٹرسیپٹ کیوں نہیں کر سکیں، اس کا سراغ کیوں نہیں لگا سکیں۔ ہم دیکھتے ہیں دھماکہ خیز مواد کا کھوج لگانے کے لیے ڈیفرنٹ چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے، بام ڈسپوزل سکواڈ ہوتا ہے، جانوروں کا استعمال کیا جاتا ہے، ہیومن انٹیلیجنس کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس بلڈنگ کی کیا پہلے سیکیورٹی کلیئرنس کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی؟ ایسا لگتا ہے کہ اس بلڈنگ کی سیکیورٹی کلیئرنس کے حوالے سے کچھ لیپسز ضرور ہوئے ہیں۔ 3 ایرانین آفیشلز جنہوں نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ انٹیلیجنس اور سیکیورٹی آپریٹس کا ایک کیٹاسٹرافک فیلئر ہے، یعنی ایک بہت بڑا فیلئر ہے ان کی انٹیلیجنس کا، اور یہ IRGC کے لیے بھی ایک ٹریمینڈس ایمبیرسمنٹ ہے۔ اس بلڈنگ کی سیکیورٹی کمپرومائز ہوئی ہے جہاں پر ہائی پروفائل گیسٹ آتے ہیں، اسٹیٹ لیول کے گیسٹ آتے ہیں ایران کے، لیکن ابھی بھی ان ڈیٹیلز کا سامنے آنا باقی ہے کہ کس طرح اس دھماکہ خیز مواد کو نصب کیا گیا اس بلڈنگ کے کمرے کے اندر، اور کس طرح انٹیلیجنس اطلاعات کی بیس پر ایک اندازہ لگایا گیا کہ اسماعیل ہنیہ اسی جگہ پر ٹھہرتے ہیں۔ آفیشلز کے مطابق اس اسیسینیشن پلان کو کئی مہینے لگے اور ایکسٹینسو سرویلنس کی گئی، تب جا کے یہ کامیاب ہوا ہے۔ اور اس میں ڈیفینیٹلی ہیومن انٹیلیجنس کے ساتھ ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بھی مدد لی جاتی ہے۔ پہلے آپ اس علاقے کی ریکی کرتے ہو ایز اے سویلین، پروبیبلی موساد کا کوئی آفیشل یا ایران کا کوئی کمپرومائز سیکیورٹی آفیشل، اس نے اس علاقے کی ساری تفصیلات لی ہوں گی، اس نے پہلے کنفرمیشن لی ہوگی کہ کس کمرے میں وہ ٹھہرتے ہیں ہنیہ۔ وہاں سے جب اس نے دیکھا ہوگا کہ ایکٹیویٹی ذرا کم ہے، گارڈز اتنے ایکٹیو نہیں ہیں، 2 ماہ پہلے وہ مواد لے جایا گیا اس بلڈنگ کے اندر اور پھر اس اسپیسیفک کمرے میں نصب کیا گیا، یہ ڈیفینیٹلی ایک بڑی باریک کارروائی تھی جس کو موساد نے ڈال دیا ہے۔ جن ایرانین آفیشلز نے نیو یارک ٹائمز سے بات چیت کی ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کسی کو نہیں پتا کہ یہ بام کب لگائے گئے ہیں۔
2 بجے دھماکہ ہوتا ہے اور اس کے بعد انہوں نے فوراً ایمرجنسی ٹیم کو بلوایا جس میں ڈاکٹرز کی بھی ایک ٹیم تھی۔ وہ جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ اسماعیل ہنیہ اس دنیا میں اب نہیں رہے۔ وہ دھماکہ خیز مواد انف تھا کہ آس پاس کے لوگوں کی جان لینے میں زیادہ دیر نہ لگاتا اور اس نے اپنا کام کر دکھایا جس مقصد کے لیے وہ نصب کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مزید ڈیٹیلز کے مطابق فلسطینین اسلامک جہاد کے جو کمانڈر تھے زیاد النخلہ، وہ اس کے ساتھ والے کمرے میں موجود تھے اور اس کمرے کو کوئی زیادہ نقصان نہیں پہنچا، اور یہ بھی چیز ظاہر کرتی ہے کہ یہ جو حملہ کیا گیا ہے، جو ٹارگٹ کیا گیا ہے، وہ کتنا پریسائز کیا گیا ہے۔ مطلب پورا ٹارگٹڈ اٹیک تھا جس کا نشانہ صرف اور صرف اسماعیل ہنیہ تھے، اور اس کے علاوہ حماس کے کچھ دوسرے لیڈرز بھی اس علاقے میں موجود تھے جو فوراً وہاں پر پہنچے اور انہوں نے اپنے کولیگ کی اسیسینیشن کو دیکھا۔ اس کے علاوہ IRGC کے ملٹری کمانڈرز کو اطلاع دی گئی جنہوں نے اسی وقت سپریم لیڈر کو مطلع کیا اس واقعے کے حوالے سے، اور سپریم لیڈر رات کے 2:30 بجے اس جگہ پر پہنچے۔ ایران کے سپریم لیڈر نے ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلایا اور انہوں نے حکم دیا کہ اسرائیل کو ٹارگٹ کیا جائے، اس حملے کا بدلہ لیا جائے اسرائیل سے۔ تو جو لوگ یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ ایران کی سیکیورٹی کس طرح کمپرومائز ہوئی ہے ایک ہائی پروفائل ایونٹ کے دوران، ان کو جواب اب شاید مل چکا ہوگا۔ ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم کمپرومائز نہیں ہوا، نہ ہی اس حملے سے ریلیٹڈ ایران کی کوئی سیکیورٹی بریچ ہوئی تھی اس وقت۔ یہ ایک کوورٹ آپریشن تھا جس کی تیاری 2 ماہ سے زائد عرصے سے چل رہی تھی، اور 2 ماہ پہلے یہاں پر دھماکہ خیز مواد کو نصب کیا گیا تھا۔ بس موقع آنے پر ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اس کو اڑا دیا گیا۔ اس وقت ایران کے اندر تقریباً 86 ممالک کے آفیشلز موجود تھے، گورنمنٹ آفیشلز، ملٹری کمانڈرز اور ڈگنیٹریز۔ ہم نے دیکھا تھا کہ اسماعیل ہنیہ اسیسینیشن سے پہلے کس طرح مسکرا رہے تھے۔ مسعود پزشکن کے ساتھ انہوں نے وکٹری کا سائن بھی بنایا، بازو لہرائے، اور وہ کافی پراعتماد اور ریلیکس نظر آ رہے تھے، اور یہ مناظر ان کی موت سے چند گھنٹے پہلے کے تھے۔ ایران میں ابھی بھی اس حملے کے حوالے سے ڈسپیوٹڈ اطلاعات آ رہی ہیں۔ اس اسیسینیشن اٹیمپٹ نے موساد کے نیریٹو کو مزید ری انفورس کیا ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کو کہیں بھی کسی بھی وقت نشانہ بنا سکتے ہیں، اور موساد گاہے بگاہے یہ کرتی رہتی ہے۔ ہم نے اس ویڈیو میں موساد کی کچھ ٹیکٹکس کو ڈسکس کیا تھا کہ وہ کس طرح اپنے دشمنوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، جس میں وہ ہیومن انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہیں، اور آج کل تو وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، امریکہ کی سپورٹ ان کے پاس ہے، امریکہ کے ڈسٹرائرز وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ان کے سمندروں میں، امریکہ کے ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اسرائیل کا اپنا پورا ایک ملٹی لیئرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، ان کی انٹیلیجنس تگڑی ہے، CIA بھی ان کو انفارمیشن دیتی ہے، سیٹلائٹ انفارمیشن ان کو امریکہ پرووائڈ کرتا ہے، کچھ ان کے اپنے بھی سٹارٹ اپس ہیں اس حوالے سے۔ تو ٹیکنالوجی کے میدان میں اسرائیل کو بہت زیادہ ایج ہے، جس کی وجہ سے اس کے لیے مزید آسان ہو گیا کہ وہ اپنے دشمنوں کو ٹریس ڈاؤن کرے، ٹریک کرے اور ان کو نشانہ بنائے۔ سوال اٹھتا ہے تو یہاں پر ایران کی انٹیلیجنس پر کہ کس طرح وہ اپنے ایک ٹاپ گیسٹ کی حفاظت نہیں کر سکے، کس طرح انہوں نے اس بلڈنگ کو سیکیورٹی کے لیے کلیئر نہیں کیا، پراپرلی اس کو چیک نہیں کیا۔ اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے، ہمارے پاس کنفرم رپورٹس نہیں ہیں، کہ ایران کی سیکیورٹی اپریٹس کے اندر کچھ لوگ تھے جو کمپرومائز تھے۔ اب ایران پر بھی سخت پریشر ہے کہ وہ اس کو کس طرح رسپونڈ کرتا ہے، یا تو وہ بیچ میں چھپے جو غدار ہیں ان کو فوراً بے نقاب کر دے، اس پورے پلاٹ کو ایکسپوز کر دے، وہ بندے پکڑ لے جو اس کاروائی میں اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے تھے، یا تو ایران یہ کر سکتا ہے یا پھر ایک ڈیسائسو جواب دے سکتا ہے اسرائیل کو اس ریجن کے اندر۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو ایران کے لیے مزید امبیرسمنٹس فیوچر میں اس کا انتظار کریں گی۔ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں ایران اس پوری سازش کو بے نقاب کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور کیا ایران ایک ڈیسائسو ایکشن لے گا اسرائیل کے خلاف اس ایکٹ کے بعد، یا ایران سے کچھ نہیں ہو پائے گا؟ کامنٹ کیجیے۔ اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے، پاکستان سے، جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی، ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں۔